کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب جو ہے وہ جس تیزی سے تبدیلی کے سفر کی طرف رواں دواں ہے، یہ کمیشن جو ہے اس کی ویژن کی، اس سوچ کی، اس عمل کی حقیقی تصویر ہے۔ اور آپ کی جو 2018 اور 19 کی اور پھر 19 اور 20 کی 2 رپورٹس آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں آ کے ان 2 سالانہ رپورٹس کو سائن کروں، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ہم اس کو سبمٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے الٹیمیٹلی جو 5600 کے قریب اس کمیشن نے اب تک لوگوں کے گریوینسز ایڈریس کیے ہیں، یہ تاریخ ساز ریکارڈ ہے جو اس سے پہلے یہاں ناممکن تھا، کیونکہ یا تو کوئی سننے والا نہیں تھا، اور پھر جو سنانے آتا تھا وہ خود وکٹم بن جاتا تھا۔ تو پہلی دفعہ اس کی داررسی کرتے ہوئے اس کمیشن نے جو ان دونوں میرے قابل احترام چیف انفارمیشن کمشنر اور انفارمیشن کمشنر دونوں کی کارکردگی کو میڈیا کے سامنے آج میں پیش کرنے آئی ہوں۔ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ جو یہ کنیکٹیوٹی انہوں نے اسٹیبلش کی بارز کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، اور اسپیشلی جو ہمارے صحافتی برادری کے ماتھے کا جھومر ہمارے صحافی حضرات ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے اونرشپ ڈیولپ کی اور ان کو بولنے کا حق دیا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے جہاں جہاں ڈپارٹمنٹس کے اندر، میڈیا ہاؤس کے اندر کہیں ناانصافی ہوئی، کہیں زیادتی ہوئی، تو اس کمشنر نے اس پہ بھی آواز اٹھائی۔ اور یہ کمیشن جو ہے اس حوالے سے پاکستان اور پنجاب کی خصوصاً جو صحافتی برادری ہے اس کی بھی آواز کو طاقتور بنانے کے لیے پرعزم بھی ہے اور کوشاں بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایسوسیشنز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، اور مختلف پنجاب بھر کے اندر موجود جو ہمارے صدور ہیں، سیکریٹری صاحبان ہیں، اور ان کا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ جو رول ہے، جو سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہماری این جی اوز کا رول ہے، جو وومن ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہماری پسی ہوئی وہ آبادی جس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے بھی یہ کمیشن رول پلے کر رہا ہے، ان خواتین کو مساوی حقوق دلانے اور ان کو بھی اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہی دینے میں یہ کمیشن ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آبادی کا
حقوق کو تحفظ دینا اور الٹیمیٹلی اس کے لیے کوئی لائے عمل ترتیب دینا، یہ اس مشن اور کمیشن کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ میں شاہ صاحب اور انصاری صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو امبریلا ہے اس چھت کے نیچے جو آپ ان صحافیوں کے طاقتور پلیڈر اور وکیل اور ترجمان بن کے ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کو طاقت دیں گے ہم اس کمیشن کو، تاکہ عوامی حقوق کی آواز کو طاقتور بنایا جا سکے۔ اور آپ کو دی ہوئی طاقت جو ہے وہ قانون کی طاقت ہے، جس کو انشاءاللہ ہمارے اس سماجی نام ہمواری، انصاف کی عدم دستیابی اور بنیادی حقوق کا جو فقدان ہے اس تک رسائی اور فراہمی کا، اس میں آپ ہمارے بازو بن کے حکومت اور غیر حکومتی وسائل کو یکجا کر کے آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ اسی دو طرفہ سپورٹ سے ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی لانے میں نہ صرف کامیاب ہوں گے، بلکہ آنے والی نسل کو ایک مختلف، پروگریسو، انلائٹنڈ، ماڈریٹ پاکستان دینے کا جو ہمارا فرض ہے وہ ہم انشاءاللہ اس قوم کا قرض سمجھ کے ادا کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے تو پرانے طریقہ کار کے تحت ہی سینٹ الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو آپ لوگوں نے خوشیاں منائی تھی وہ پورا تو خوشیاں تو آپ کی پھر ادھوری رہ گئی ہیں۔ جی کمشنر صاحب سے کر لیں پہلے، اس کے بعد ہم ادھر ہی ہیں انشاءاللہ ساری دعائی دے کے جائیں گے۔ پچھلے دنوں ایک خبر تھی کہ کچھ ادارے آپ سے تعاون نہیں کر رہے، جس میں لاہور یونیورسٹی وغیرہ تھی، تھوڑا سا یہ بتا دیں گے کیونکہ میڈم بھی بیٹھی ہیں، کون کون سے ادارے تعاون نہیں کر رہے اور کہاں مشکلات کا سامنا ہے جب آپ میرے بھائی دیکھیں، آج ایک بہت خوشی کا موقع ہے، ایک بہت بڑا مجھے نعرہ دے کے جا رہی ہیں میڈم فردوس عاشق امان، کمیشن از اے مشن۔ مجھے بیٹھے بیٹھے ایک بہت خوبصورت نعرہ آپ نے دیا ہے۔ تو بھائی تکالیف ہوتی ہیں، بہت تھیں۔ میں 3-4 دفعہ مجھے جب بھی میڈم ملی ہیں انہوں نے کہا کہ میں اور عمران خان کا خواب ہے لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور آپ بتاؤ کیا مسائل ہیں۔ تو کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، وہ ایسی چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جس طرح حوصلہ افزائی انہوں نے ہمیشہ میٹنگز میں کی ہے، آج آ کے کی ہے، تو انشاءاللہ بڑا روشن مستقبل ہے پاکستان۔ شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ رولز میں مزید کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی گرپ زیادہ بہتر ہو اور انفارمیشن کے حصول میں جہاں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں دور کرنے کے لیے؟ جی بالکل۔ میڈم کی اجازت سے دیکھیں، چھوٹے موٹے ظاہر ہے امپروومنٹس وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی مشین کو بھی اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جو مین بیہائنڈ دی گن ہوتا ہے وہ اٹ میٹرز مور۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس میں کوئی وہ نہیں پہلو کوئی اپنا کرنا چاہتا، لیکن آپ سارے صحافتی حضرات مجھے جانتے ہیں، میں کھلی کتاب ہوں، میں آپ سب کا بھائی ہوں، ہم نے دن رات کام کیا ہے 2.5 سال۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری مضبوطی ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کی پختگی ہونی چاہیے، جس طرح میڈم صاحبہ نے کہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ مقدم ہونے چاہیے، انسانیت مقدم ہونی چاہیے۔ رولز کی بات کی ہے، وہ کمی ہے، ان کو بہتر ہونا چاہیے، اب وہ بتائیں کہ یا سارا رول پرفیکٹ ہے؟ نہیں، دیکھیں اصلاح ہر وقت دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، وہ چیزیں ہیں۔ میں ذرا اس بھری محفل میں قوانین کی کتاب کھول کے شروع کر دوں تو ذرا میں سمجھتا ہوں آپ سے جاوید فاروقی شاہ صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کا اس وقت ایک کوئی بھی انسٹیٹیوشن جب بنتا ہے اور اس انسٹیٹیوشن کی جب پریکٹیکلی پرفارمنس شروع ہوتی ہے یا سروس ڈلیوری کی طرف آتا ہے تو وہ گراؤنڈ ریالٹیز مس میچ کر جاتی ہیں ان لاز کے ساتھ،
تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا جو پاکستان کا مستقبل رائٹ ٹو انفارمیشن کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے قرار دیا ہے، تو موجودہ لاز جو ہیں اس پورے سٹرکچر وائز جو ہیں اس کمٹمنٹ پہ پورا اترتے ہیں یا اس کو فردر جو ہے ہمیں کہیں پہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے؟ اوور آل بالکل پورا اترتے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کر دیے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر ہماری سالانہ رپورٹس کو بلا واسطہ ڈائریکٹلی اگر اسمبلی کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری ایویلیویشن یا ججمنٹل پاور اسمبلی کے پاس ہے تو وہ ذرا بہتر ہوگا، بجائے ایک ہماری رپورٹ دو. یہ تو میڈم کے آنے کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے فوراً ہماری رپورٹس فارورڈ کی ہیں. اسی طرح ہمارے کچھ جو کام میں ابھی ہم ایک ہیڈ آفس کی شکل میں لاہور میں کام کر رہے ہیں، اگر ڈسٹریبیوشن آف ورک کی ابھی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ اگر آ جائے تو ہمارے کمشنر صاحبان ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جا کے کام کو نپٹا سکیں گے. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی پرسن انڈیویجول اس کے حکم عدولی کرتا ہے 14 دن کے اندر کوئی پی آئی او جواب نہیں دیتا یا بعد میں کمیشن کے آرڈر پہ بھی نہیں کرتا، 50,000 روپے جرمانے کا بالکل موجود ہے، پاور ہے. لیکن اگر اس کو بھی تھوڑا سا اسٹرینتھن کر دیا جائے تو وہ ذرا بہتر ہوگا. جی میں صرف اس میں ایک ایڈ کر دوں. دیکھیں ایز اے انفارمیشن منسٹر سٹنگ ان دی فیڈرل گورنمنٹ، مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے لاسٹ ٹینور میں 2013 سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں اس کمیشن کو جب انیشیٹ کیا اور پھر آہستہ آہستہ صوبوں کے اندر بھی اس کی ساری اسٹرکچر بنا اور پنجاب KPK کے بعد پنجاب نے اس میں لیڈ لی، تو یہ ایک ایسا گورنمنٹ کے اوپر واچ ڈاگ ہے. یقین مانیں کہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی جتنی اس کمیشن کے ذریعے ہماری افسر شاہی کو یہ پتہ ہوگا کہ کوئی چیز بھی عوام کی آنکھوں سے اب اوجھل نہیں رہ سکتی، اور جہاں عوام آتے ہیں، عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ آتا ہے، وہ کوئی بھی ادارہ جو ہے جس کے افسران کی تنخواہیں عوام کے ٹیکس سے پے ہوتی ہیں، وہ جواب دے ہے اس کمیشن کو. اور یہ کمیشن سے کوئی مانگی انفارمیشن جو ہے اگر کوئی ادارہ اس کو لہت و لال کرتا ہے، چھپاتا ہے، یا جو یہ ڈاکومنٹ ڈیمانڈ کریں وہ نہیں پہنچاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے رولز کو وائلیٹ کر رہا ہے، اور جس کی اپنی SOPs ہیں، ان رولز کے ساتھ جڑے ایکشنز ہیں، فائنز ہیں، اور وہ یقیناً یہ کر بھی رہے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ ایک شاہ صاحب کسی ٹائم جو ہماری جس دن یہ رپورٹ پیش ہوگی اسمبلی میں، اس دن اسمبلی کے جو ہمارے بیٹ رپورٹرز اور وہاں جو میڈیا ہے اس کو بھی آپ اپرائز کریں کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کو غور سے پڑھ کے جہاں پہ مزید بہتری ہونی چاہیے تاکہ اگلی رپورٹ تک وہ کوتاہیاں بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، اور نیکسٹ رپورٹ جو 2021 کی آئے وہ اس سے اور بہتر رپورٹ ہو اور ہماری پرفارمنس اور بہتر ہو، کیونکہ جو یہ رپورٹ ہونی ہے یہ حکومتی کارکردگی کا آئینہ دار ہونی ہے، اور حکومتی کارکردگی اس رپورٹ سے یہاں ہوگی. اور یہاں کیوں 2 سال وہ پارلیمنٹ میں نہیں گئی کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہماری کوئی کوتاہی ریفلیکٹ نہ ہو. میرا یہ بلیف ہے کہ جو کوتاہی اگر آپ کی سامنے آتی ہے تو ہمیشہ اس میں بلیسنگ ان ڈسگائز آتی ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہو. اگر آپ اپنے مسائل کو چھپاؤ گے، پردہ ڈالو گے، کارپٹ کے نیچے اس کو جگہ دو گے، تو الٹیمیٹلی اس کی آپ نے قیمت ادا کرنی ہے. ایک حکومت اس کو کارپٹ کے نیچے چھپا کے چلی جائے گی، آنے والی حکومت وہ کارپٹ اٹھاتی ہے، تو جو 5 سال ضائع ہو جائیں گے وہ اس قوم کا وقت ہے، اس قوم کا اثاثہ ہے. تو ہمیں کچھ نہیں چھپانا، ہم نے ہر چیز قوم کے سامنے لانی ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے، اپنی کوتاہیوں کو بھی اور اپنی اچیومنٹس کو بھی، تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں سے سبق سیکھیں
اور اپنی پرفارمنس کو فردر امپروو کریں. اگر مجھے اجازت دیں گے، قانون کی بجائے جاوید فاروقی صاحب کچھ حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے. مثلا پبلک انفارمیشن آفیسر ہر دفتر کا ایک ہونا چاہیے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں 35-40% سے زیادہ مقرر نہیں ہوئے. تو میڈم صاحبہ کے میں علم میں لا چکا ہوں، انہوں نے مجھے تعاون کا یقین دلایا تمام پبلک باڈیز میں پبلک انفارمیشن آفیسر مقرر ہوں. ہر پبلک باڈی کا مرکزی طور پہ ایک چیف انفارمیشن کمشنر، وہ بھی ابھی 25% نے کیا ہے بار بار کہنے کے باوجود. پھر ہر ادارے اور پبلک باڈی کو اپنی ویب سائٹ بنا کے اپنی تمام بنیادی معلومات، رولز اور ریگولیشنز پرو ایکٹیولی ڈسکلوز کرنے چاہیے. وہ بھی ابھی 5% سے زیادہ نہیں ہے. تو قانون میں اتنا مسائل نہیں ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا، میں خود عرض کرتا ہوں. اس کے لیے میں نے حال ہی میں ایک خط لکھا ہے تمام جو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، کمشنرز کو کہ ہم سوشل آڈٹ کرنے جا رہے ہیں حکومتی اقدامات میں. جی بیٹے آپ نے لا کا پوچھا نا، تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل آڈٹ میڈم صاحبہ کو میں بتا چکا ہوں آج کل ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں. 1 ماہ بعد جس طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی، ہم نے لکھ کے بتا دیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، گورنمنٹ کا بھی یہی نعرہ ہے. تو یہ افسر شاہی والا جو میڈم صاحبہ نے کہا کہ وہ اپنی لتھارجی کو دور کریں، پرو ایکٹیو ڈسکلوئر کریں، اپنے پبلک انفارمیشن آفیسر مقرر کریں تاکہ کوئی بھی شہری وہ کسی دفتر میں جائے وہ اسے خوش آمدید کہے، فوری طور پہ 14 دن کے اندر اس کو معلومات اس کے گیون ایڈریس پہ پہنچائے. تو ویکنیسز ذرا اس طرف پبلک باڈیز. سر اسی میں ایڈ کر دیں، میرا کوشچن اسی سے ریلیونٹ تھا. آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ ویب سائٹس جو ہیں وہ پنجاب کے اداروں کی، جس میں ابھی جو بہتر چل رہی ہیں اس میں تو جو الیکشن کمیشن سے ریلیونٹ فافن وغیرہ ہیں وہ چل رہی ہیں. پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ کافی حد تک ایکٹیو تھی 2-3 سال پہلے تک، لیکن ایک دم سے یہ دیکھا گیا کہ آپ کا انفارمیشن کمیشن بنا، اس کے بعد نہ صرف وہ ویب سائٹ پہ انفارمیشن کم ہونا شروع ہو گئی، بلکہ اور بھی جو ویب سائٹس ہیں، جس طرح سے ایک پی جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی ایک ویب سائٹ تھی، وہاں پہ آپ لاگ ان ہو تو کافی رپورٹس اویلیبل ہوتی تھی، وہ بھی ڈی ایکٹیو ہو گئی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو بھی آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے دیکھنا یا پھر یہ الگ ہے؟ قانون میں بیٹی نے بہت اچھا سوال کیا. قانون بنیادی طور پہ پبلک باڈیز یا گورنمنٹ سے ان پہ عمل درآمد کروانا ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بار بار کہیں. اور اس کے لیے میں یہ ہماری اینول رپورٹ میں اگر آپ بعد میں ملیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کس حد تک ہم نے ایفرٹس کیے ہیں. بلکہ ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس میں بطور امائکس کیورائی والنٹیرلی پیش ہوا اور جسٹس مجاہد مستقیم نے میری سفارش پہ ایک حکومت کو اعلیٰ ترین کمیٹی قائم کرنے کا حکم دیا، جو کہ 6 ماہ سے بن چکی ہے. چیف سیکرٹری اس کے سربراہ ہیں، پروونشل RTI امپلیمنٹیشن کمیٹی. وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ پبلک باڈیز کے اندر نقائص ہیں، لا کے اندر اتنا نقص نہیں ہے. پبلک باڈیز کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، شیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، جگانے کی ضرورت ہے، RTI ٹریننگز کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. ابھی میڈم صاحبہ کو جب میں پچھلے دنوں ملا بڑی تعریف کی. ہم نے جو ہی لاک ڈاؤنز اور یہ کرونا والا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے YouTube چینل اپنا بنایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کافی چیزیں ہم نے اپلوڈ کی ہیں. تو ہمارا تو ایک رول ہے، نہ صرف ہم ایپلیٹ باڈی ہیں پبلک انفارمیشن آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف، بلکہ ساتھ ساتھ پروموٹ کرنا، پروموشن کا. پورے معاشرے میں ٹرینر بھی ہیں، پروموٹر بھی ہیں. تو ہم اپنا رول جو ہے وہ بڑی جان فشانی سے نبھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے آئندہ تعاون پہ، حکومت کے تعاون پہ اس کا بہت انحصار ہوگا. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ RTI جو ہے وہ کمیشن نے اس کو بہت قلیل عرصے میں ایک مقبول ترین نعرہ بنا دیا ہے. اور اگر یہ کمیشن، اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے جو یونیلیٹرل کمیونیکیشن تھی اس کو بائی لیٹرل کمیونیکیشن میں بدل دے، اور اس سے پہلے صرف سنا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا، سنا نہیں جاتا تھا. اور جو سننے اور سنانے کا 2 طرفہ عمل ہے وہی اس کمیشن کی طاقت ہے. اور جب ہم حقائق کو سنیں گے اور حقائق ہی سنائیں گے تو
तो फिर इस मुआशरे में करप्शन का जो नासूर है, जो कैंसर है, वो ख़त्म होगा। और ये कैंसर ख़त्म करने में जो हमारा कमीशन है ये कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और इंशाल्लाह अगले साल जब हम दोबारा बैठेंगे तो हम इसको 5600 की बजाय इनकी जो कारकर्दगी है हम चाहेंगे कि डबल हो, और पंजाब के 12 करोड़ लोग जो हैं उन तक इनकी आवाज़ जो है पहुंच चुकी हो कि भाई ये एक फोरम है जहां पे कोई नहीं सुनेगा तो ये सुनने के पाबंद है। और इनको उन सब की आवाज़ सुनाने के लिए मैंडेट दिया गया, और ख़ास तौर पे दफातर के अंदर अफसर शाही जहां इस्तेसाल करेगी किसी भी शहरी का, तो ये दरवाज़ा जो है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खुला रहेगा, और इंशाल्लाह इसको हम तक़वियत देंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं, सियासी सवाल जी 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 जी। डॉक्टर साहब कल बड़ा दिन है, 37 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है, 37 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है, और सबसे बड़ा मैदान इस्लामाबाद में लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने आपकी जो पिटीशन थी वो भी टर्न डाउन कर दी, और वही अब सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू सारा कुछ होने जा रहा है। आपकी पॉलिसी करप्शन क्या क्या तवक्को करते हैं, शाह साहब इसी सवाल पूछ लीजिए, क्या तवक्को करते हैं डॉक्टर साहब कि पीटीआई कल किस हद तक अपने सेनेटर्स कामयाब करवा पाएगी, और जो सबसे बड़ा कंपटीशन है उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? आपके सवाल से पहले चूंकि अंसारी साहब का हक भी था तो दोनों का, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सवाल किया था, पहला सवाल जो अंसारी साहब का था उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि हम पुराने सिस्टम से ही इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे, और टेक्नोलॉजी का जो एक ऑप्शन था उसके लिए चूँकि वक्त कम है तो इसको अगले इलेक्शन के लिए हम रुए कार लाएंगे। तो अंसारी साहब का जो हर वो पाकिस्तानी जानना चाहता है, इन्होंने उनकी आवाज़ बन के ये सवाल किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया, उनकी कोर्ट में वो बाल फेंकी कि आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस चैलेंज को स्ट्रीमलाइन कर लें और ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू एक्शन। वो सुप्रीम कोर्ट की हदायत अपनी जगह, लेकिन वक्त की किल्लत 2 दिन में यकीनन ये एक इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ा चैलेंज था। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस निज़ाम को बदलने के लिए, जिस सोच को बदलने के लिए कोशिश है, वो किसी एक दिन या किसी एक इलेक्शन तक महदूद नहीं है, और ना हम अपनी टर्म ऑफ गवर्नमेंट तक उन रिफॉर्म्स को लाना चाहते हैं। ये आने वाली नस्ल के लिए और आने वाले नए और दरख्शां रोशन पाकिस्तान के साथ जुड़ी ये ज़रूरत है। हमें वक्त की जो किल्लत और जो इस वक्त इंस्टीट्यूशनल हमारा गैप है उसका भी अंदाज़ा है कि कैपेसिटी नहीं है हमारे उन इदारों के अंदर जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम उनको डिजिटलाइज़ करें। और वो डिजिटलाइजेशन इस हुकूमत का सबसे पहला मिशन और विजन है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना, हम आहंग बनाना, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द रीजन के अंदर और दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी से ही इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है। हम पीछे रह गए हैं और हमें आगे बढ़ना है। लेकिन चूँकि इलेक्शन कल है, हम ये तवक्को करते हैं कि जो सीक्रेसी ऑफ दी बैलेट सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर करने के लिए कहा है वो अपनी जगह कायम रहेगी, ब्रीच नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो ज़मीरों की ख़रीदो फरोख्त और मंडियाँ लगाने वाले और बोलियाँ लगाने वाले ख़रीदार हैं, उनको भी
कौम देख रही है, और ये बड़ा अहम दिन है ख्वाजा साहब कल, कि एक तरफ जो है रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, एक तरफ जो है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, एक तरफ जो है वो उस वोट के तकद्दस को बहाल रखने की और उस इंस्टीट्यूशन की अपनी सेंटिटी को सिक्योर करने की बात हो रही है, और वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले जो हैं पूरी कौम देख रही है कि किस तरह से नोट को इज्जत देने के लिए बेताब हैं, और किस तरह से वो इसहाक डार से उन्होंने सफ़र शुरू किया, और 2018 में जिस शख्स ने अदालतों का मफरूर और इश्तिहारी था उसको इन्होंने सर्टिफाइड चोर को उस मुक़द्दस ऐवान में पहुंचाया जिसने आज तक ना वहाँ हलफ लिया और ना उस ऐवान के तकद्दस की पासदारी की। और अगर ये इस तरह के इदारे ये चाहते हैं कि जो इश्तिहारी मफरूरों की पनाहगाहें बने और जो उन इश्तिहारी और करप्ट अनासर को छतरी दें, और ये उस अदारे तक रसाई सिर्फ डकैत इसलिए ले कि उनको एक कवर मिल जाए, अपनी कारस्तानियों को छिपाने का एक जवाज़ और बहाना मिल जाए, और जब भी कानून उन पे हाथ डाले उनके ज़ाती स्याह अमाल की कोई कारस्तानियों की जवाब तलबी करे तो उसके रास्ते में कोई MNA बन के खड़ा हो जाता है, कोई MPA बन के खड़ा हो जाता है, और कोई सेनेटर का रूप धार के उसके आगे दीवार बन जाता है। तो ये सारे जो जराइम पेशा अफराद जिनको कानून बुला रहा है और जो कानून को मतलूब हैं, अदालतों को मतलूब हैं, वो आज तक उस सेनेट का टाइटल तो लेते हैं कि दे आर सेनेटर्स, लेकिन उस सेनेटर का सेनेट में बैठ के आवाम के फलाह बहबूद की किसी कानून साजी में वो हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। तो ये वो दौरे रवैये हैं, ये दौरा अमल है जिस सोच के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। 73 साल इस पाकिस्तान की तबाही में दो मखसूस ख़ानदानों और उनके चंद हवारियों ने मिल के इस नहज तक पहुँचाया। तो 2.5-3 साल में इमरान खान की जो जदोजहद है वो हकीकी पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान को लेके जाने की है। ये जो हमारी पिटिशंस हैं, हमारी जो जदोजहद है, हमारा जो मिशन है वो जारी रहेगा, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। जो ख्वाजा साहब का कल के रिज़ल्ट के हवाले से है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल इंशाल्लाह हक की जीत होगी और जमहूरियत की जीत होगी, और जमहूरियत पे नकब ज़नी लगाने वाले चोर दरवाज़े से वोट को चोरी करके पैसे की सियासत के ज़रिए इस ऐवान को जंग आलूद करना चाहते हैं, करप्शन ज़्यादा करना चाहते हैं, उनको कल मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं तमाम इत्तेहादियों को आज सलाम पेश करना चाहती हूँ। MQM को जिस तरह से कराची के अंदर झांसा दिया गया कि वो हफीज़ शेख के मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाल दें और उसके बदले सिंध से 2 सेनेटर्स की सीटें बारगेन करके मुकमका करके गठजोड़ करके ले लें। मैं खराज तहसीन पेश करूंगी MQM की उस पाकिस्तान के साथ जुड़ी दोस्ती को जिन्होंने नेशनल काज को सुप्रीम किया, पाकिस्तान के कौमी मफाद को फोकियत दी और अपने ज़ाती मफाद को कुर्बान कर दिया। इसी तरह GDA और हमारी इत्तेहादी PMLQ जो है, उन्होंने जिस तरह से सीसा पिलाई दीवार बन के इमरान खान के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया, वो इस बात की अक्कासी करता है कि एक तरफ पाकिस्तान को ज़ख्मी करने वाले, पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले, पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाले
اور پاکستان کے اداروں کو بے توقیر کرنے والا ٹولہ ہے، تو دوسری طرف پاکستان کو مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والا یہ اتحاد ہے جو عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اپنی تمام سیٹیں جیتے گا، اور کل جو تاریخی پی ڈی ایم کے حصے میں رسوائی آنی ہے وہ بھی انشاءاللہ تاریخ کے اوراق میں وہ نہ صرف درج ہوگی بلکہ عزت